کتنے کنٹریز ایسے ہیں, آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, جو صحابہ کی تجارت میں ایمانداری دیکھ کر پورے ملکوں کے ملک مسلمان ہوئے ہیں. آج کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ اس مسلمان کی ایسی اس نے ایمانداری دیکھی کہ اسلام قبول کر لیا؟ ایسے شاذ و نادر واقعات ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ نبوت کا دعویٰ کیا مکہ میں, تو دیکھو آپ کے پاس 2 عمل تھے پیش کرنے کے لیے. ایک اپنا صادق اور امین ہونا کہ میں سچا ہوں, جھوٹ نہیں بولتا, میں کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا, یہ بھی عمل تھا. دوسرا آپ کا عمل تھا غار حرا کی عبادت, جو آپ ہمیشہ کیا کرتے تھے کہ آپ یہ بتا سکتے تھے لوگوں میں اتنا عبادت گزار ہوں, میں غار حرا میں عبادت کیا کرتا تھا, بتاؤ کیا میں جھوٹ بول سکتا ہوں؟ تو لوگ کہتے کہ نہیں. لیکن آپ نے غار حرا کی عبادت کو پیش نہیں کیا, آپ نے اپنے کیریکٹر کو پیش کیا ہے, کردار کو پیش کیا ہے کہ 40 سال کے عرصے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کسی سے پیسے لیے ہوں اور ٹائم پہ واپس نہ کیے ہوں, یا کسی نے مجھ پر اعتماد کر کے امانت رکھوائی اور میں نے اس میں تھوڑی سی بھی خیانت کر دی ہو. 40 سال میں میری زبان سے تم نے کبھی جھوٹ نہیں دیکھا. تو یہ کیریکٹر تھا جس کو پیش کر کے نبی نے دین کی دعوت دی ہے. اگر آپ کا کیریکٹر ٹھیک نہیں ہوگا, گورا کہے گا کہ یہ کمبخت جھوٹ بھی بولتے ہیں, 2 نمبری بھی کرتے ہیں, بولتے کچھ ہیں, دل میں کچھ اور ہوتا ہے, ملکی قوانین کو سب سے زیادہ اڑانے والے, دھجیاں اڑانے والے بھی یہی ہیں, تو وہ کیا سمجھے گا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں, اس سے اسلام کا امیج دنیا میں خراب ہوگا. معاہدوں کی پابندی کا دیکھو, یہاں آپ معاہدہ توڑو گے نا, دنیا کی حکومتیں جو سزا دیتی ہیں وہ تھوڑی ہوتی ہے, اصل سزا کون دے گا؟ اللہ. قرآن میں کتنے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے امتوں کے واقعات بھی سنائے کہ پچھلی امتوں میں اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا اپنی قوم کے پاس. شعیب علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ وہ قوم کیا کرتی تھی؟ ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی. وہ کرتے تھے کہ جب پیسے لے رہے ہیں نا کسٹمر سے, پورا گن کے لے رہے ہیں, اور جو مال اس کو دے رہے ہیں اس میں ڈنڈی مار رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں اس میں. وہ ایک ہے نا کہ ایک سوئی بنائی کسی نے, جاپان نے سوئی بنائی, اور نہیں امریکہ نے سوئی بنائی اور کہا کہ اس سے باریک سوئی کوئی بنا کے دکھائے دنیا میں. ٹیکنالوجی کا ماہر ہے نا وہ, تو اتنی باریک سوئی تھی وہ سوئی, کہا کہ اس سے باریک کوئی دکھا کے بتائے. جاپان نے چیلنج قبول کیا, اس نے کہا اس سے باریک کیا, ہم اس میں سوراخ کر کے دکھا دیں گے. بھائی اتنی باریک سوئی میں جاپانیز سائنسدانوں نے کیا کیا؟ سوراخ کر دیا. امریکہ بھی حیران کہ یار یہ تو ہم سے بھی آگے نکلے. بھائی پاکستانیوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اتنی باریک سوئی اور اس میں سوراخ, یہ کیا ہے؟ تو پاکستان کے پاس جب وہ سوئی آئی نا, تو اس کو جب لیب میں لے جا کے خوردبینوں سے دیکھا گیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا میڈ ان پاکستان. تو ہماری شہرت اس حوالے سے ہو گئی ہے. وہ ممکن ہے کوئی ہمارا بیان سنے پاکستانی بولے اپنے ملک کو کیوں بدنام کر رہے ہو؟ بھائی ہم بدنام کر نہیں رہے ہیں, ہمارا یہ امیج دنیا میں چلا گیا, اب اس بدنامی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ توبہ کر لیں تاکہ ہماری بدنامی دنیا میں نہ ہو. ہاں تو یہی ہو گیا ہے نا, حقیقت بھی یہی ہے. ہمارے سیاستدانوں نے جو کرنا تھا وہ کیا, ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں نا. تو ہمارے پاس اتنی پاور نہیں ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے فرعون نے تو بچوں کو قتل کر کے ظلم کیا, پاور میں تھا. اگر ہم اتنی پاور میں آتے تو ہم بھی کوئی فرعون سے کم نہیں ہوتے. جذبے سب کے وہی ہیں, وہ تو ہے, وہ ہے ہی نہیں کچھ کرنے کے لیے, تو کیا کرے گا آدمی پھر بیٹھ کے. پھر یہی ہوتا ہے, وسیم سے 50 روپے لے کے کھا گیا, ادھر سے 20 روپے لے کے کھا گیا, ادھر سے جو زیادہ بڑے سیاستدان ہیں وہ اسٹیل مل کھا گئے. پاکستان میں آپ کو پتا ہے نا, کراچی میں اسٹیل مل ایک چمچہ بھی نہیں چھوڑا الحمدللہ, ایسے کھائی ہے اسٹیل. پتہ نہیں ہم سے تو لوگ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں میٹھا 2 چمچے کھا لیں, ہم کہتے ہیں یار ہم سے تو 1 چمچہ نہیں کھایا جاتا, اور وہ چمچے سے مراد جو چمچے میں چیز ڈالی جاتی ہے. اور ہمارے ماشاءاللہ بعض حضرات ایسے ہیں, اللہ نے ایسا پورے چمچے کھا گئے. وہ یعنی یہ نہیں کہ چمچے میں جو چیز تھی بس, جزاک اللہ, چمچے پوری اسٹیل مل, جو اسٹیل کی بنی ہوئی مل ہے وہ کھا گئے پوری. تو یہ ہمارا امیج ہے دنیا میں. دیکھو دنیا میں حکومتیں جس طرح سزا ہونی چاہیے کبھی مل جاتی ہے کبھی نہیں ملتی, یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا کہ کسٹمر کو مت ٹھگو, تو وہ کسٹمر بھی تو اسی قوم کے تھے یا نہیں تھے؟ اسی قوم کے تھے یا نہیں تھے؟ تو پتہ ہے شعیب علیہ السلام کو لوگوں نے کیا تانا دیا؟ آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ شعیب علیہ السلام کو یہ تانا دیا لوگوں نے, وہ یہ تانا دیا کہ یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. اے شعیب تو نماز پڑھتا ہے مسجد میں, صوفی بڑا اچھا لگتا ہے ہمیں,
ठीक है ना, बड़ा अच्छा लगता है, नमाज में खड़ा हुआ सरदा कर रहा है, वजू करके आ रहा है, दिल चाहता है तुझसे दम भी करवाएं, तुझसे जिन चुड़ैल भूत भी हम भगवाएं, बहुत अच्छा, यहां तक हमें तुझ पर कोई एतराज नहीं। लेकिन तू जो ये हमारे कामों में मुदाखलत कर रहा है ना, कि बिजनेस ऐसे करो ऐसे नहीं करो, ये हलाल है हराम है, ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये तरीका हमें बिल्कुल भी पसंद, मजहब की मुदाखलत हमारे बिजनेस में, कि मौलवी हमें समझाएगा कि ऐसे बेचो ऐसे मत बेचो, ये कस्टमर को धोखा है, ये हराम, भाई हम जानते हैं, लॉ को हम समझते हैं, कानून हम समझते हैं, वकील को कहां किधर कौन सी चीज घुमानी है, सही है ना, ये हमें पता है, ये आपको पता नहीं है। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ऐ मेरी कौम, मेरा काम है अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा देना, ये जो तुम नाप तोल में कमी करते हो। और ये भी शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नी अराकुम बिखैरिन, तुम कहत ज़दा लोग नहीं हो, भूख से मरता हुआ इंसान किसी की रोटी चुरा के खा ले, बात समझ में आती है यार, जिंदगी तो बचानी है ना, बाद में कमा के रोटी के पैसे वापस कर देगा। ऐ मेरी कौम, तुम सबके पेट भरे हुए हैं, तुम सब खाते पीते लोग हो, तुम्हें क्या जरूरत है करप्शन करने की। कितनी जगह पे अल्लाह ने यह वाकया बयान किया। फिर कुरान क्या कहता है, अल्लाह फरमाते हैं हमने कौम शुएब पर अजाब भेजा है और पूरी कौम को ऐसा तबाह किया कअल्लम यगनौ फीहा, देखने में लगता था यहां कभी कोई कौम बसी नहीं है। करप्शन से बचना सिर्फ मुल्की कानून का तकाजा नहीं है, जैसे नमाज पढ़ना रोजे रखना मजहब का हुक्म है, मुल्क का हुक्म नहीं है, ऐसे ही करप्शन से बचना ये मजहब का हुक्म है, मुल्क का हो या ना हो। मुल्क के होने से तो और ताकीद बढ़ जाती है इसकी। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, अल्लाह कहते हैं तबाह हो जाए वो लोग, अल्लज़ीना इज़ा तालू अलन नास यस्तौफून, जब हक लेने की बारी आती है, यस्तौफून पूरा पूरा हक लेते हैं। आप किसी हुकूमत में रह के तमाम टैक्स वाली सहूलतें जब उठा रहे हैं, तो इस आयत में क्या अल्लाह ने फरमाया कि जब हक लेने की बारी आती है क्या करते हैं, पूरा हक लेते हैं। वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख्सिरून, जब हक देने की बारी आती है उसमें डंडी मारते हैं। कितने घुन्ने ऐसे हैं, घुन्ने समझते हैं, जो बेरोजगारी का भी गवर्नमेंट, मुझे स्वीडन का नहीं पता, लेकिन बहुत से कंट्रीज में ऐसा होता है जो बेरोजगार होते हैं उनको बेरोजगारी का अलाउंस मिल रहा होता है। तो हमारे यहां बहुत से लोग आके बेरोजगार अपने आप को शो किया और माशाल्लाह गवर्नमेंट से पैसे ले रहे हैं और शाम को छप्पड़ में गोलगप्पे भी बेच रहे हैं। मैंने नॉर्वे में गोलगप्पे का ठेला देखा यार, माशाल्लाह। इंडिया पाकिस्तान जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रिवायात को भूलता नहीं। चपली कबाब तो जापान में बहुत पहले से आ चुका है, अब चपली कबाब पे लिखा होगा मेड इन जापान। सोचे ना, अंग्रेज जब गोलगप्पे खाएगा तो गोलगप्पा होगा कि नहीं होगा। इनको ये चरखारों, इन मसालों की आदत डालें, इनको पता चले खाने किसे कहते हैं। तो खाने तो रिवायती इंडिया पाकिस्तान के खाने हैं भाई, वो रिवायती जो बहुत सारे, अभी फिर भूख लगना शुरू हो जाएगी। तो अल्लाह ने क्या कहा, ये तो मजहब का हिस्सा है कि जब अल्लाह फरमाते हैं अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, अल्लाह फरमाते हैं जो लोग ऐसा कर रहे हैं कि अपना हक पूरा पूरा लेते हैं, जब दूसरे का हक देने की बारी आती है उसमें डंडी मारते हैं। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि उनको पता नहीं है कि स्वीडन की गवर्नमेंट एक दिन पकड़ लेगी उनको, ये नहीं धमकी दी कुरान ने। क्या उनको पता नहीं है कि एक दिन वो हुकूमत, हो सकता है वकील का मीटर घूम जाए, वो वाली पार्टी ज्यादा पैसे देना शुरू कर दे। ना 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 ना, अल्लाह ने फरमाया अला यज़ुन्नु, क्या इन लोगों के इल्म में ये बात नहीं है, अन्नहुम मबऊसून, एक दिन वो खुदा जिसने इनको पैदा किया है उसके सामने इनको खड़े होकर हिसाब और किताब देना है। यहां की गवर्नमेंट से आप बचे ना बचें, अल्लाह की हुकूमत से आप, मैं और आप नहीं बच सकते। अला यज़ुन्नु, क्या ये भूल गए ये बात, ये समझ रहे हैं भाई ऐसे ही पैदा हो गए और ऐसे ही खत्म हो जाएंगे ना। एक दिन अल्लाह, जिस अल्लाह ने पहली मर्तबा मनी के कतरे से, पानी से पैदा किया, वो कहता है मैं दोबारा पैदा करना भी जानता हूं, मेरे में कुदरत है, मैं दोबारा पैदा करूंगा। तो जल्दी जल्दी वो शर्तें मुकम्मल कर दूं। तो अच्छा, ये भी एक बात है, देखो अगर कोई शाम को जॉब नहीं भी कर रहा, बेरोजगार है, तो अल्लाह को देने वाला पसंद है, लेने वाला पसंद है? तो आप घुन्ने बन के क्यों गवर्नमेंट का पैसा खा रहे हो भाई? क्या ख्याल है? आपको जॉब तलाश करो यार। अच्छा, यहां बच्चा पैदा करने पर अलाउंस मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में मिलता था, पाकिस्तानियों ने सारे काम छोड़ के स्पीड,
بھائی بچے تو جتنے پیدا کریں تو شریعت کی ترغیب ہے, کریں اور اچھا ہے, لیکن بچے پیدا آپ ڈبل اسپیڈ کر دیں, مگر گورنمنٹ پہ تو بوجھ نہ, کمائیں بھی تو نا ان کے لیے. پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مارکیٹ میں بچہ لاتے جاؤ وہاں سے پیسے, یہ تو غیر اخلاقی حرکت ہے یا نہیں؟ تو آسٹریلیا میں جب گیا تو وہاں مجھے انہوں نے بتایا کہ اتنی اسپیڈ سے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھا ہے نا پاکستانیوں نے کہ یار فی بچہ پتہ نہیں کتنے ڈالر مل رہے تھے وہاں پہ. تو انہوں نے کہا آپ کوئی کام ہی نہیں کرنا, یہی کرنا ہے. تو گورنمنٹ نے قانون ہی چینج کر دیا وہاں پہ کہ یار یہ تو بے روزگار بن کے بیٹھ رہے ہیں اور اسپیڈ فل بڑھائی بھی ہے انہوں نے. تو آپ کی اسپیڈ بھی ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ کمانے کا ذریعہ بھی ہو, بوجھ بن کے کہیں بھی بوجھ نہ بنو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غنا پسند ہے, استغنا پسند ہے. استغنا کیا ہے؟ کسی پہ بوجھ نہ بنا جائے. یہاں کی گورنمنٹ کہے کہ یار مسلمانوں سے ہمیں یہاں آنے سے ہماری اکنامکس کو اکنامکلی ہم مضبوط ہو رہے ہیں, بوجھ نہیں بن رہے یہ لوگ ہم پر. جعلی حملے کروا کے سسرال نے حملہ کر دیا تھا میرے اوپر, میں اس لیے آ گیا یہاں پہ, پتہ نہیں کیسے کیسے جعلی وکیلوں کے پاس نا پورے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ہوا تھا. تو خیر جلدی سے بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. تو پہلی شرط اللہ نے بیان کی ومن اراد الاخرہ, نیت کیا ہونی چاہیے؟ آخرت. دوسری قرآن نے شرط بیان کی وسعی, صرف نیت کافی نہیں ہے, اس کے لیے کوشش بھی کرے. نیت تو بڑی بڑی کاموں کی نیت ہے جی, میں یہ بھی کروں گا, میں یہ بھی کروں گا, کب شروع کرے گا کہ پتہ نہیں, یہ بھی کنفرم نہیں ہے. کوشش بھی شروع کر دے اس کے لیے. وسعی لہا سعیہا, قرآن کہتا ہے وہی بات, کوشش اخپل طریقے سے نہیں, وہ والی کوشش جو میں نے بتائی ہے. اس میں دو انتہاؤں کے درمیان میں اللہ نے حکم دیا ہمیں چلنے کا. ایک انتہا یہ دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں نکلنا ہے سب کچھ, یہ بھی ایک انتہا ہے جس سے منع کیا. ایک یہ ہے کہ دنیا کے پیچھے ایسے بھاگیں کہ حلال و حرام کی فکر ہی ختم ہو جائے, یہ دوسری انتہا ہے. اس سے بھی اللہ نے ہمیں بچنے کا حکم دیا. تو اللہ نے بتایا کہ وہ کوشش کرو جو میں نے بتائی ہے. اس میں سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے, نظریہ آپ کو اپنا درست رکھنا پڑے گا. پھر عقیدہ رسالت ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جن برائیوں سے بچنے کا حکم دیا, جن چیزوں کو 5 نمازیں فرض ہیں یا نہیں ہیں, اگر آپ نماز نہیں پڑھتے, مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے, اللہ کی نظر میں آپ اچھے انسان نہیں ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو مسلم ہونے کا دعویٰ بھی کرتے اور نماز آپ چھوڑ دیتے ہو, اسلام میں نماز سے بڑھ کر کوئی حکم نہیں ہے. سفر میں اللہ نے نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی, حضر میں, بیماری میں, کسی کنڈیشن میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, حکم دیا بیٹھ کے پڑھو. تو آج سے عزم کریں زندگی میں کبھی بھی انشاءاللہ نماز قضا نہیں کریں گے. اور رمضان کے روزے, اب یہاں روزے بہت لمبے ہوتے ہیں, لوگ بتا رہے ہیں ہمیں, اور بعض لوگ عصر میں افطاری شروع کر دیتے ہیں. بھائی اللہ میاں نے غروب آفتاب کے وقت روزے کا افطار کرنے کا حکم دیا. ہاں 24 گھنٹے میں سورج غروب ہی نہ ہوتا ہو, جیسے مزید نارتھ کی طرف جائیں گے تو پھر وہاں احکام الگ ہیں. وہاں آپ مفتیان کرام سے پوچھ لیے گا اگر کبھی وہاں جانا ہو رمضان میں, تو وہ بتا دیں گے آپ کو بھائی اتنا کیونکہ سورج غروب ہی نہیں ہو رہا نا, وہ 2-2.5 مہینے تک گھومتا ہی رہے گا آپ کے سر پہ, تو یہ تو 2-2.5 مہینے روزہ ہوگا آپ کا. تو 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ روزہ, سحری, افطاری سب کی چھوڑ. لیکن جب آپ ہیں پراپر طریقے سے, سورج غروب بھی ہو رہا ہے, طلوع بھی ہو رہا ہے, تو بھائی تھوڑا اللہ کے لیے 1 مہینہ روزہ. آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم سے نہیں رکھا جاتا, ہم سے نہیں رکھا جاتا, اس کا مطلب آپ پیڑے کھانے کے لیے آئے ہیں. صحیح ہے نا, آپ کس کام کے لیے آئے؟ اور دیکھو یہ اللہ کی رحمت ہے, اگر اللہ نے گرمیوں میں آپ کا روزہ لمبا بہت کر دیا تو سردیوں میں سکیڑ بھی تو دیا ہے نا بہت. ایک طرف سے جب ٹینشن دی ہے تو دوسری طرف سے اللہ نے آپ کو آسانی بھی دی ہوئی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے ٹھکا ٹھک اتنی نمازیں یہاں پڑھتے ہیں, ہم سے نہیں پڑھی جاتی. ادھر ظہر ایک دم ٹھک کر کے اثر آ گئی, پھر ٹھک کر کے مغرب آ گئی. بھائی یہ تو بہت مشکل ہے. میں نے کہا پھر مغرب کے بعد ٹھک کر کے فجر نہیں آتی, پھر فجر بیٹھ جاؤ, جب امام مہدی آئیں گے تو پھر فجر آئے گی. اتنا لمبا ٹائم ہے, 3 بجے سورج غروب ہو رہا ہے اور صبح 9 بجے طلوع ہو رہا ہے سورج, تو آپ کے پاس تو ٹائم ہی ٹائم ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک طرف سے اگر مشکل ہوتی ہے دوسری طرف سے کیا کر دیتے ہیں, آسانی کر دیتے ہیں. تو نہ نماز چھوڑنے کی اجازت اور نہ آپ کو رمضان کا روزہ چھوڑنے. سمجھتے ہیں یہ پابندی سے رکھنا ہے. رمضان کے روزے مسلمانوں کی رونق ہے. اب تو میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کی صحت اچھی رہتی ہے. ہمت کرو, سست نہ بنا کریں. جب آپ روزہ رکھیں گے نا رمضان میں, بلکہ نفلی روزے بھی رکھ لیا کریں, کیا جا رہا ہے, کچھ اضافی گریبی بھی تو ہوتی ہے نا. یہاں گریبی کا سسٹم نہیں ہے میرا خیال ہے, جیسے کراچی پنجاب میں کھانے کے بعد گریبی بھی ملتی ہے نا, یہاں ہوٹلوں میں ملتی ہے گریبی نہیں ملتی. بس اسی وجہ سے تو نہیں رکھ رہے نفلی روزے آپ لوگ. آپ کہتے ہیں کہ جب اللہ یہاں گریبی نہیں ملتی تو ہم اللہ کو گریبی کیوں دیں. تو گریبی کا سسٹم ہونا چاہیے یہاں پہ. تو یہ لفظ آیا غریبی سے,
ہوتا یہ تھا کہ غریب آدمی کے پاس بیچارے کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے, اس نے کھانا کھا لیا, پیٹ بھرا نہیں, تھوڑی سی روٹی بچ گئی تو غریبی میں اس کو اس کی تھوڑی سی نہاری اور ڈال کے دے دی. وہ ایسا ایک تو غریبی سے غریبی بن گئی وہ, اور اب وہ تمام